اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک مخلوق بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، جو زمین پر اس کو خلافت دینے والا ہوں، ایک ایسا مخلوق پیدا کروں گا، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ آپ ایسا مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے جس طرح سے جناتوں نے زمین پر رہ کر کے فساد برپا کیا، وہ خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے پیٹیں گے، اللہ آپ ایسے مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ فرشتوں نے جناتوں کو دیکھا تھا اس دنیا کے اندر، انسان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جنات کو بھیجا تھا۔ جناتوں نے بڑی فساد مچائی، بڑی خون خرابہ کی، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میرے رب کائنات آپ ایسا مخلوق پھر کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کر کے خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، مار پیٹ کرے گی؟ ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی تحمید و تسبیح کی بات ہے تو ہم لوگ آپ کی تحمید و تسبیح بیان کرتے ہیں، رات اور دن آپ کی عبادت میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، انسان کو اس دنیا میں بسایا، انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بنایا ہے، سب سے زیادہ احسن طریقہ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اور میرے بھائی آپ غور کر لیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ احسن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کی، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں پیدا کیا، تو آخر کار اللہ کو ہمارے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھر بناتا ہے تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ میں گھر رہنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کوئی اگر چیئر کرسی وغیرہ بناتا ہے تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں۔ لیکن کبھی اپنے ذات پر غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل انسان کو اس دنیا میں بنا کر کے کیوں بھیجا ہے؟ کیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی کہ بس ہم اس دنیا کے اندر کھائے پیے رہیں اور بس زندگی گزارے اور مر جائے، بس ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی خود قرآن پاک میں سورہ ذاریات کے اندر دے دیا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں ہم نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟
تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور موت اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک دن انسان کو مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، جو بھی آیا اس کو اللہ کے رب کے پاس جانا ہے، پروردگار عالم کے حضور میں حاضر دہی کرنی ہے، اس کو حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو یہ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھ دی، کیوں پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم تمہیں جانچیں، تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ نے موت اور حیات اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ ہمارے امتحان لے، ہمیں آزمائے کہ اس دنیا میں رہ کر کون شخص اچھے عمل کرتا ہے اور کون شخص برا عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے جگہ پر رکھا ہے، اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بری جگہ بنائی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی اچھائی لے کر کے آتا ہے تو اچھائی اس کے لیے خود ہوتا ہے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت والے دن جو اچھا عمل لے کر کے آتا ہے اس سے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو برائی بھی وہ خود اسی کے لیے ہوگا۔ اور قیامت والے دن فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے موت اور حیات بھی رکھی ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرنے سے اچھائی اپنے لیے ہوگا، اور برا عمل کرو گے تو اس کا برائی کے سزا بھی خود ہی کو بھگتنا ہوگا۔ تو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتلا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی تخلیق آدم، انسان اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس دنیا میں انسان کے پیدائش کا مقصد اس دنیا میں صرف کھانا پینا اور رہنا اور مر جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت حاصل کر کے، اللہ کی عبادت کر کے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔